بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل ہیں ایمان مظاہر صاحب موجود ہیں. میڈم یہ بتائیں مسنگ پرسن کیس کیا سماعتی کیا تفصیلات ہیں, کیا ڈیٹیل؟ جی ہم نے ایک ریٹ درخواست حب سے بیجا کی دائر کی تھی جمعے کے دن. سجاد اسحاق ایک بلوچ اسٹوڈنٹ ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. اسے جبراً لاپتہ کیا گیا 6 مارچ کو تقریباً 5:30 بجے. تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ سیم ڈے پٹیشن لگ جائے, لیکن وہ نہیں لگائی گئی اور بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ ہیبیس کی پٹیشن اسی دن سنی جانی چاہیے. لیکن آج اس کا وہ کیس لگا ہوا تھا, اتنی دیر میں وہ بچہ ریلیز ہو گیا ہے. تو جیسے ہی میں روسٹرم پہ گئی میں نے کورٹ کو انفارم کیا کہ مسنگ پرسن کا کیس تھا, وہ اسٹوڈنٹ ریلیز ہو چکا ہے, اس لیے اب ہم وڈرا کر رہے ہیں پٹیشن کو. تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے, اور مجھے تھوڑا سا عجیب لگا یہ بات سن کے, کیونکہ اچھی خبر تو وہ ہوگی جب ہمیں یہ درخواستیں دائر نہ کرنی پڑے اور ریاست اپنے آئینی حدود میں رہے اور لوگوں کو لاپتہ نہ کرے. تو میڈم یہ بتائیں کہ فائر وال والی بھی دیگر پٹیشنیں لگی ہوئی, اس پر سماعت وغیرہ نہیں ہوئی, تو جو نئے چیف جسٹس ہیں آپ کو لگتا ہے یہ سماعت کریں گے؟ دیکھیں ہم نے آج ارلی ہیئرنگ ریکویسٹ فائل کر دیا حامد میر صاحب کی فائر وال پٹیشن میں, مارنگ بلوچ کی جو PCL والی پٹیشن ہے, اور جو عورت مارچ کی خواتین نے پیسفل اسمبلی پبلک آرڈر ایکٹ چیلنج کیا تھا, ان تینوں پٹیشنز میں ہم نے آج ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں فائل کر دی ہیں. ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جلد سے جلد سنی جائیں. یہ تینوں جو ایشوز ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے, پبلک امپورٹنس. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد جو کچھ یہاں ہوا ہے, جس طرح مطلب میرٹ کی درجیاں اڑائی گئی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ سرفراز ڈوگر صاحب ہیں یا نئے چیف جسٹس یہ کچھ کریں گے؟ دیکھیں بھائی, مجھے تو اور کنسرنز میرے ذہن میں آ رہے ہیں, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک تو جسٹس سمن رفت نے وہ خط لکھا تھا آن جس طرح سے جسٹس محسن اختر کیانی کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے, ان کے ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی ان سے چھینے گئے ہیں. اور دوسرا جو خط لکھا گیا تھا جسٹس بابر ستار کی سیکرٹری کی طرف سے, وہ بہت تشویشناک بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی پریکٹس جو پنجاب میں چل رہی تھی کہ پیسے ادھر چلتے ہیں اور لوگ برائبز مانگتے ہیں, یہ بہت کنسرننگ بات ہے اور اسے امیڈیٹلی ریڈریس ہونا چاہیے. اور اگر کچھ چھپانا نہیں ہے تو پھر اس پر کسی کو انکوائری, چیف صاحب کو انکوائری آرڈر کرنی چاہیے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ, اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجائے حکومت کو کوئی ریلیف دینے کے عوام کو ذلیل و خوار ہی کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ اس حوالے سے کوئی انسانی حقوق کی کوئی پٹیشن وغیرہ, کوئی درخواست وغیرہ دائر کریں گے؟ دیکھیں ہم تو اتنی درخواستیں دائر ہیں, ہم ہر روز آپ سے ملتے ہیں, ہر روز ان ایشوز پہ بات ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ عدالتیں ہیں جو جسٹس ڈیلیور کرتی ہیں, جو اپنی ذمہ داریاں سمجھتی ہیں, جو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت ججز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسے کورٹ پیکنگ کی گئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینیج کرنے کی جو کوشش تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے. تو سول سوسائٹی کو, میڈیا کو, وکلا کو اکٹھے ہو کر اس پر ایک ریزسٹنس کرنی ہوگی, نہیں تو یہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس ٹائم پہ یہ irreversible ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عید کے بعد کوئی ریزلٹ وغیرہ ہوگی کہ مشترکہ لائحہ عمل کے تحت وکلا اور صحافی سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں؟ ہم تو اسی امید کے ساتھ رمضان بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہی امید رکھتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہ صرف ہم ساروں کی بات نہیں, پورے جو ملک ہے اس کے شہری ہیں ان سب کی بات ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.